انسان کے لیے بہت بڑا یہ سوال ہے کہ میں کون ہوں اور کہاں سے آیا ہوں اور میں کیوں آیا ہوں اور میں مر کیوں جاتا. ابھی صبح مجھے میرے نوجوان دوست کی خبر ملی رات کو سوئے اور سوتے ہی رہے, صبح اٹھے ہی نہیں. تو وہ تو نہیں چاہتے تھے کہ صبح وہ اٹھیں ہی نہیں, وہ انہوں نے تو کئی کام سوچے ہوئے ہوں گے یہ کرنا ہے. آپ خود سوچیں, کبھی یہ بیٹھ کے سوچیں کہاں سے آیا ہوں, کبھی یہ سوچا ہے کس نے بھیجا ہے, کبھی خیال آیا ہے کیوں بھیجا ہے, کبھی یہ خیال آیا ہے کہ مر جانا ہے, میں تو نہیں مرنا چاہتا, میں آنا نہیں چاہتا تھا, مجھے کسی نے بھیج دیا, اب میں مرنا نہیں چاہتا, موت میرے پیچھے ہے, کیا موت میرا صفایا کر دے گی, مجھے زیرو کر دے گی, یا اس کے بعد بھی کچھ ہے. یہ کتنے بڑے بڑے سوال ہیں انسانی زندگی. یہ ہمارا ماحول اس سے بالکل کٹا ہوا ہے. مجھے کیا کمانا ہے, مجھے کیا بنانا ہے, اس کے گرد گھوم رہے ہیں. سیاسی فیملی ہوگی تو مجھے ایم پی کیسے بننا ہے, ایم این اے کیسے بننا ہے, ووٹ کیسے دینے ہیں. تاجر فیملی ہوگی تو سودا کیسے بنانا ہے. ہماری طرح زمیندار فیملی ہوگی تو کپا کے میں گڑنی ہے, تو کڑک کے میں گڑنی ہے, تو چاوت کے میں گڑنی ہے. لیکن یہ جو میں نے مدعے اٹھائے ہیں ان کا جواب انسان کے پاس ہے ہی نہیں. بل تارک علمہم فی الآخرہ, یہ اندھے ہیں آخرت کے بعد. اس کا جواب دینے والی ہستی ہیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. انبیاء کا کوئی پڑھائی لکھائی کا علم نہیں ہوتا, براہ راست اللہ کی طرف سے ملتا. کھربوں ڈالر خرچ ہو رہے ہیں کہ اس کائنات کو کس نے بنایا, اور ابھی تک یہ نہیں پتہ چل رہا کہ کس نے بنایا, کیونکہ قرآن کا علم نہیں, میرے نبی کا علم موجود نہیں, سیرت کا علم موجود نہیں ہے. تو کھربوں ڈالر خرچ کر کے بھی وہ پریشان ہے کہ یہ کائنات کس نے بنائی اور کیوں بنائی ہے, یہ کدھر جا رہی, تیزی سے بھاگ رہی ہے. ہماری زمین 24,000 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے بھاگ رہی ہے. ہمارا سورج 9 لاکھ کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے بھاگ بھی رہا ہے, اور ہماری زمین بھی بھاگ رہی ہے. سورج کے ساتھ 9 سیارے بھاگ رہے ہیں. کل کائنات بھاگ رہی ہے خوفناک تیز رفتاری کے ساتھ. لیکن یہ کدھر جا رہے ہیں؟ تو بھائیو, ہمارے نبی کا ہم پہ احسان عظیم کہ انہوں نے کہا واللہ خلقکم, تمہارے بنانے والا اللہ ہے. اللہ کون ہے؟ لا الہ الا ہو. کوئی اس جیسا ہو تو کوئی پوچھے کہ اللہ کون ہے. اس کے سوا نہ کوئی پہلے ہے نہ بعد میں. هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم. وہ اول, وہ آخر, وہ ظاہر, وہ باطن, وہ ہر شے کا علم رکھنے والا. الحی, ہمیشہ زندہ. القیوم, ہمیشہ قائم. کون ہے وہ؟ لا تأخذہ سنہ, نیند سے پاک, ولا نوم, سونے سے پاک. ملک ایسا نہیں ہے جیسے ہمارے حکمران 5 سال کے بن کے آ گئے, پھر چاہے رہے تو چاہے گئے. لہو ما فی السماوات وما فی الارض, زمین آسمان کی شہنشاہی کا مالک ہے. ہیبت کیسی ہے. من الذی یشفع عندہ الا باذنہ, کوئی دم نہیں مار سکتا اس کے سامنے اس کی اجازت کے بغیر. علم کیسا ہے. یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم. کائنات جب سے شروع ہوئی اللہ تو شروع ہونے سے پاک ہے. الاول بلا بدایہ والآخر بلا نہایہ. اول ہے ابتدا کوئی نہیں, آخر ہے انتہا کوئی نہیں. تو اس کا علم وہاں سے شروع ہوتا ہے جہاں سے شروع کا لفظ بھی نہیں اس پہ صادق آ سکتا, اور وہاں پہ ختم ہونے کا لفظ ہی اس پہ صادق نہیں آ سکتا کہ وہ حدود سے پاک ذات, اس کی کوئی حد نہیں ہے. لا یحیہ مکان, کسی مکان میں نہیں سماتا. لا یشتمل علیہ زمان, کسی زمانے کی پابندیوں میں نہیں آتا. وہ خالق ہے, مخلوق میں نہیں آتا. لا محدود ہے, مخلوق محدود ہے. تو طاقت کیسی ہے. للہ الامر من قبل و من بعد, اسی کا حکم چلتا ہے پہلے بھی اور بعد میں بھی.
حکم کیسا ہے؟ ان الحکم الا للہ، حکم صرف اللہ کا ہے۔ قوت کیسی ہے؟ ان القوت للہ جمیعا، ساری طاقتوں کا مالک میرا اللہ ہے۔ اور یہ کائنات اور کائنات کا نظام کس کے تابع ہے؟ الا لہ الخلق والامر فتبارک اللہ رب العالمین، ساری کائنات اور کائنات کی حکومت کا مالک صرف اللہ ہے۔ تأخذہ سنہ، اونگتا نہیں، ولا نوم، سوتا نہیں، مرتا نہیں، کھاتا نہیں، کھلاتا ہے، کھاتا نہیں، یطعم ولا یطعم، پلاتا ہے، پیتا نہیں، یسقی ولا یسقا، سلاتا ہے، سوتا نہیں، ینوم ولا ینام، مارتا ہے، مرتا نہیں، یمید ولا یموت، یحیی و یمیت، حی قیوم۔ میں نے قرآن سے چند آیات اور چند احادیث کے ٹکڑے ملا کر بتایا کہ میرا بنانے والا کون ہے، اور مجھے یہ بتایا کہ اس نے بتایا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کا احسان عظیم ہے کہ ہمیں اس کائنات کے راز بتائے۔ قل هو اللہ احد، وہی ایک اکیلا بے مثال، اس کا کوئی ثانی نہیں ہے۔ آپ نے حضرت عبداللہ بن عباس سے فرمایا یا بنی یا غلام فَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهِ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، جب کبھی کسی کو پکارنا ہو تو اللہ کے سوا کسی کو نہ پکارنا، جب کسی سے کچھ مانگنا ہو تو اللہ کے سوا کسی کے آگے جھولی نہ پھیلانا، ہاتھ نہ پھیلانا۔ ایاک نعبد وایاک نستعین۔ میرے نبی کون ہے؟ مخبر کا پکا ہونا ضروری ہے، صحیح ہونا ضروری۔ ایک اخبار کی خبر ہوتی ہے، مصور اتنے زیادہ توجہ نہیں دیتے، اس میں جھوٹ بھی ہوتا ہے، سچ بھی ہوتا ہے، میڈیا میں جھوٹ بھی ہوتا ہے، سچ بھی ہوتا ہے، اکثر تو جھوٹ ہی ہوتا ہے۔ تو لیکن اگر خبر دینے والا کوئی صحیح پکا آدمی ہو تو ہم کہتے ہیں آپ ٹھیک ہے، کیونکہ بندہ ٹھیک، تو کائنات کے سارے حسن و جمال کو اکٹھا کروں تو بھی میرے نبی کا حسن اس سے زیادہ۔ آپ اپنی ذات میں کیسے تھے؟ ایک بدو عورت کہتی ہے، ایک بدو عورت کہتی ہے رأیت رجلا ظاہر الوضاء، ذرا عربی الفاظ سے آپ غور کیجئے گا، میں ابھی اپنے نبی کا حلیہ بیان کرنے لگا ہوں، ترجمہ میں کروں گا، لیکن آپ کو الفاظ میں ردم جو محسوس ہوگا، بغیر سمجھے بھی آپ الفاظ کا ردم اور اس کے اندر جو ایک نغمہ چھپا ہوا ہے وہ محسوس کریں۔ رأیت رجلا ظاہر الوضاء ابلج الوجه حسن الخلق لم تعبه خجلة لم تزر به صعلة وسين قصيم في عينيه دعج في صوته سحر في أشفاره وطف في لحيته كثافة في عنقه سطع أزج أقرم أحور أكحل أنجل أبرك إن تكلم علاه البهاء وإن سكت علاه الوقار۔ سبحان اللہ۔ کوئی محسوس ہوا الفاظ کا ردم؟ کوئی ایک بوڑھی اور آپ تشریف لے جائے تھے ہجرت کر کے تو راستے میں رابع ایک جگہ آتی ہے، اب وہ اس موجودہ راستے پر نہیں، پرانے راستے پر ہے، وہاں بھوک لگی، پیاس لگی، ایک بڑھیا کا خیمہ تھا، ان کے پاس پہنچے، مانیے کچھ کھانے کو ملے گا؟ تو بیٹا قحط کا زمانہ ہے، کچھ بھی نہیں ہے، بکریاں چلانے لے گیا میرا خامد، یہ جو بکری کھڑی ہے پاسپورٹ کی محنت نہیں کرنی پڑ رہی، صرف ہمیں ویزا لینا ہے، مرنے سے پہلے محمد یہ اتنی کمزور ہے کہ قدم نہیں اٹھا سکتی، اس لیے جو اس کو چلنے نہیں بھیجا، تو آپ اس کا دودھ کہاں سے نکالو گے؟ ویسے بھی بن بیاہی بکری ہے، کہنے گے آپ اجازت دیں میں کوشش کر لوں، تو چونکہ وہ ایک عجیب سا سوال تھا، ایک عرب ایک بکری کی بچہ، وہ بچی ہے اور وہ اس سے دودھ نکالنے کی بات کر رہا تھا، اس نے غور سے دیکھا بھئی ٹھیک تا ہے بندہ، کوئی گل کدو کر رہا ہے، تکیویں کر رہا ہے، اس اینگ کر کے دیکھا تو آپ سما گئے، آپ نے ایسے اس کے جب تھنوں کو پکڑا تو وہ لٹک کے نیچے چلے گئے،
چھوٹے چھوٹے تھن ہوتے اور اس نیچے کی چلے بدنصیبی اور اتنا بڑا ڈول تھا سب وہ آپ نے بھرا جو تھے اور ابو بکر کو پلایا، وزیر صاحب، وہ عامر اس کے بن نگران فہیرہ لگے۔ کو پلایا، اس میں عبداللہ بڑا بن چودہ اوریقہ، پہن لیا۔ یہ آپ اب کے اس ساتھ نے 3 یوں لوگ جیب تھے۔ میں ڈالا پھر ہوا۔ اس کے بعد اب وہاں آخر تو میں آپ نے پیا، کر کے لکھ رہے پھر تھے۔ دوبارہ اور اس وہ میں جب سے دودھ یوں نکالا، نکالتا بکری نا ایک تو بات میں دودھ سے ادھر دودھ سے نہیں دیکھ رہا دیں دی، تھا، تو آپ نے پتہ نہیں کتاب کتنے اس کو کلو میں یہاں دودھ پھنس نکالا، جاتی یہاں، دوبارہ بھر کے دے دیا۔ شام کو اس کا کرتا خامل آیا، یہاں تک کہ اس کی نذیر نظر صاحب پڑی واپس آنا برتن شروع پہ ہوتے۔ دودھ، پھر وہ جیب میں دودھ ڈال کتوں کے ہے، یوں کر کے بیٹھ ایس بکری جو کہ تیرے پھر دماغ جب وہ تھی چھت سے پاگل ہو گئے، تو کہ دودھ آ گئے۔ وہ یہاں ایک کے اندر نورانی جو شخص چولا آیا، بڑا پہنا تھا اس کہ کے کتاب ہاتھوں لک میں جاؤ، بالکل ہی برکت لک تھی۔ اچھا گئی، بکری باہر کی ہی عمر نہیں ہوتی ہے نکلی۔ 7 سال، میکسیمم 7 سال، ارے 7 بھائی، سال کے دوران یا نقل آپ لگا ذبح کے کر پاس لیں یا وہ وقت مر جائے حکومت پاس گی، کر شاذ و دیتی نادر ہے۔ کوئی 8-9 میں سال کہتا تک ہوں جائے۔ اپنے یہ نبی بکری کی جس کو نقل میرے لگا، نبی کے ہاتھ لگے تھے 22 برس تک زندہ رہے، 22 برس تک یہ اللہ نے بکری ایک روح زندہ پسند کیا، وہ محمد رسول۔ کہنے لگی میں نے صرف ایک شخص کائنات دیکھا میں ایک حبیب نوجوان، بنایا، مجھے صرف لگا ایک، جیسے چودھری جیسے کا وہ وحدہ چاندی لا کپڑے شریک پہن ہے، کے زمین ایسے پہ اس آ کا گیا۔ حبیب بھی ایک وحدہ لا شریک ہے، اللہ کے جل جلالہ، ہاں، اس کی چہرہ طفیل ایسا تھا آگے جیسے لوگوں کو مشرق سے اس کی سورج محبت نکلے ملی اور اور کائنات کو وہ روشن وہاں کر کے دے، صدقے میں ایسے ہے، روشن اس چہرہ دروازے سے ملی ہے۔ حسن الخلق، ورنہ سر سے اللہ لے نے کر پاؤں کائنات تک انتہائی جب سے بنائی ہے، خوبصورت، ایک حبیب بنایا ہے، وسیم ایک، قسیم، ایک، اتنا خوبصورت کہ دیکھنے سے دل نہیں بھرتا تھا، وسیم، اتنا خوبصورت کہ ہر طرف سے حسن چھلکتا تھا، قسیم، فی عینیہ تاج، آنکھیں موٹی اور لمبی، فی اشفارہ وطف، اور یہ بال بڑے لمبے خوبصورت، فی لحیتہ کثاثہ، داڑھی بڑی خوبصورت گھنی، فی صوتہ سحل، آواز میں ایک روح، ایک جادو جو پکڑ لیتا۔ اسی تو قریش کے لوگ آنے والے مسافروں سے کہتے تھے اے دینوں سنے جی یہ گلن جادو ہے، جڑا سن دے اس میں جادو ہو جاتا ہے۔ تو ان کی سطح سراہی دار گردن اور بھویں بڑی خوبصورت ازج ایسے کمان کی طرح، آنکھیں اکحل سرما لگا ہوا، ابرق چمکتی، انجل نورانی، اہدر بڑے بڑے پلکوں کے بال، اور اشکل آنکھوں کے اندر سرف ڈورے، اور جب وہ بولتے تھے تو نور چھا جاتا تھا، اور جب وہ خاموش ہوتے تھے وقار چھا جاتا تھا۔ یہ تو میرے نبی کا حلیہ ہے جو میں اپنے ٹوٹی پھوٹی زبان میں ادا کر رہا ہوں۔ اس تعبیر نے عربوں کو ہلا دیا کہ اس کا ترجمہ کیوں کریے۔ اس قدر یہ خوبصورت میرے نبی کے حلیوں کو بتایا ہے عثمان نے کہ یہ وہ ہستی ہے۔ یہ کون ہے؟ کہ یہ قریشی ہے۔ قریشی تو بہت سے، کون سا قریشی ہے؟ یہ ہاشمی قریشی، ہاشمی قریشی، ہاشم کی بھی کئی اولاد تھی۔ یہ کون ہے؟ کہ یہ پھر سنو اس کا نسب آدم تک جاتا ہے، محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لغی بن غالب بن فہر بن مالک بن نفر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرک بن الیاس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان بن اود بن حمیسہ بن سلامان بن عوس بن بوز بن قموال بن عبی بن عظام بن ناشد بن حزا بن بلداس بن یدلاف بن طابق بن جاحم بن ناحش بن ماخی بن عیسی بن عقر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن یسربی بن یحزن بن یلحن بن ارعوى بن عیوی بن زیشان بن عیسر بن اقناء بن ایہام بن مقصر بن ناحث بن زارع بن سمی بن مزی بن عوض بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آذر بن ناحور بن سرود بن رعوب بن فائد بن عابر بن افشاد بن سام بن نوح بن لامت بن متوشال بن ادریس بن یرد بن ملہلئیل بن قینان بن آنوش بن شیس و بن آدم علیہ السلام۔ کسی کا نظر میں نے ابھی اپنی پیڑی نکلوائی لاہور کے پرانے جو رجسٹر بہار میں کوئی 30-40 تک ہیں، باقی کوئی نہیں ہے، لیکن یہ واحد ہستی ہے جو یوں عبداللہ سے آدم تک
ناموں کی حفاظت اللہ نے کی کہ میرے نبی کے نسب پہ کوئی انگلی نہ رکھ سکے۔ اللہ تعالیٰ اقبال کی قبر روشن کرے کہ محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوگ قلم تیرے ہیں۔ علماء کا اختلاف ہے کہ یہ جو میں نے نسب نامہ پڑھا ہے ٹھیک ہے یا غلط ہے۔ عدنان تک سارے کہتے ہیں ٹھیک ہے، اس سے آگے کچھ کہتے ہیں صحیح ہے، کچھ کہتے ہیں غلط۔ یہ دو بھی علماء ہیں۔ میں آپ کو اپنی آپ بیتی سنا، ٹھیک ہے، میں کوئی توڑ کو نمبر نہیں لینے، کوئی واوا نہیں لینے، لیکن میں اپنے نبی کی یہ جو میں نے چیز پڑھی ہے یہ صحیح ہے، میں اپنی آپ بیتی بتاتا ہوں۔ ہمارا کلچر ہے زمیندار، ہم جنگلی زمیندار ہیں، دریاؤں کے کنارے جتنے زمیندار ہیں سب اجڑ گئے، اور اس سے ہم سے 2 نسل پہلے تو ہر زمیندار کے چور ہوتے تھے باقاعدہ، وہ کوئی حقوق کی چوری نہیں ہوتی تھی، اس سے یہ قتل و غارت تو تھا نہیں، دشمنی کی چوری ہوتی تھی، فلانے دی مت چھوٹ گئی، فلانے دا اونٹ چھوٹ گیا۔ ایک دفعہ میرے دادے کا اونٹ چوری ہو گیا، دادے کے چھوٹے بھائی، میرے دادے نے کھوجی کو لیا، پیدل سڑکیں تلمبا سے چلتے ہوئے چھوٹی لغاریاں تک پہنچے اس کھوے کو لے کر کہ چوری نہ ملنا زمیندار کے لیے موت ہوتی تھی۔ وہاں پہنچے تو وہ کھڑا ہوا تھا، تو اس سے کہنے لگے بھائی سردار صاحب ہے اٹھ میرا، ہاں ہے صاحب، پتہ نہیں تیرا ہے کہ نہیں ہے چوری دا، اور میں کدی چوری ہٹائی نہیں ہے پتر سستے تم یا جدو آیا ہے۔ وہ اتنا دیدہ دلے رہا، ہاں چوری دا، پر میں کدی چوری واپس نہیں کی، تو پولیس کا وہاں کچھ تھا ہی نہیں۔ تھوڑی دیر بعد کہتا ہے کتوں آئے ہو؟ میرے دادے نے کہا تلم بیا کہ میاں گانے نو جاننا، نام ان کا غلام محمد تھا، گانا کہتے ہیں وہ زیور کو دیہاتی زیور بناتے تھے، میاں گانے نو جاننا۔ میرے دادا کا میرا ابا ہے، تیرا پیو ہے کہ ہاں، تو کہنے گا اٹھی اس کو جب کھوایا، کہنے گا ہون اپنا بھی لے جاتے ایک میری طرف تحفہ بھی لے جاتے، ایک ہی چکر لگا۔ میں ایک واری تلمبے ہاں تے پولیس میں نہ پلے، میں پوچھا بھائی تھانے چ کہیں دی چل دی، انہاں کہ تھانے میاں گانے دی چل دی، اس سے سپاہی نو کو 2000 روپے دیتے کہ جا میاں گانے نو آ کے پردیسی تے نال گل کرو۔ میری سواریاں گھوڑے، میرا پردادا گھوڑے تے چڑھیا تے تھانے پہنچ گیا، تو انہوں بلوچ سردار آندھا میں چور تھا ہاں تیرے علاقے دا نہیں، باہر اللہ اچھا حدی گیا میں چھوڑوا دے۔ یہ گانے آکھیا تھانے دار نے چھڑ دیتا کہ تیرے پیو دا احسان ہے کہ لئی بنا اپنا اٹھ بھی لے جاتے میری طرف سے ہک لائے۔ یہ ایک ثقافت تھی، اسی طرح ایک ثقافت تھی مراسی، ہمارے جدی پشتی مراسی ہوتے اب بھی ہیں، آتے ہیں، ان کی بہت خدمت کرتے ہیں۔ جب سے زمیندار شہروں میں شفٹ ہوئے تو وہ ثقافت بہت زیادہ گہنا گئی، لیکن میں نے اسے زندہ رکھا ہوا ہے۔ وہ آتے ہیں اور جھوٹی تعریف کرتے ہیں، سب سے پہلا جھوٹ دیر آباد، کدی دیر آباد رہ کس سرداریاں قائم، کدی کدی سرداری قائم رہی، کبھی کوئی ہے کبھی کوئی ہے، حرص و ہوس کو چھوڑ میاں مت دیس بدیس پھرے مارا، قزاق اجل کا لوٹے ہے رات بجا کر نکارا، کیا بدیا بھینسا بیل چتر، کیا گونی پلہ سربارا، کیا گیہوں چاول موٹ مٹر، کیا آگ دھواں اور انگارا، سب ٹھاٹھ پڑا رہ جائے گا جب لات چلے گا بنجارا۔ تو جب میں نے یہ نسب سن 2000 میں میرا امریکہ کا سفر تھا، جرمنی سے آگے فلائٹ تھی کوئی 8 گھنٹے کی، تو اس میں نے کتاب نکالی اور یہ نسب ویسے یاد کیا کہ مجھے یاد ہونا چاہیے کہ میں اپنے نبی کا نسب سناؤں لوگوں کو۔ اس وقت یہ ذہن تھا۔ آپ کو سلام پیش کرنا چاہتا ہوں، میں مشہور ہو گیا ہوں، شہرت کے بعد کوئی دعویٰ نہیں ہے کہ میں اس وقت اللہ کے لیے، آپ سب تو اللہ کی وجہ سے جمع ہے یا ناگری کی وجہ سے جمع ہے، مجھے تو پتہ نہیں ہے کہ میں تو ان بھائی صاحبان کا آج ہی تعارف ہوا ہے، لیکن مشہور ہونے کے بعد میں یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں اللہ کے لیے بول رہا ہوں، ہو سکتا ہے میرے دل میں کہیں چھپا ہوا یا رسول اللہ، میں چاہتا ہوں آپ مجھے اپنا مراسی بنا لیں، مجھے صدیق، میرے جو آتے ہیں مراسی ان میں ایک صدیق ہے۔ اب یہ میرے اور اللہ کے درمیان بات تھی، اب میں آپ کو بتا رہا ہوں، یا ایک آدھ دفعہ بیان میں پہلے بھی کہی ہے، ایک صدیق مراسی ہے، بڑا مسکین شکل ہے، تو میں اس
کا حلیہ بناتا ہوں کہ یا رسول اللہ میں صدیق مراسی آیا دند دے ٹوٹے ہوئے ایک کھوٹائیں ایک کہیں بڑی مسکین جئی شکل تو میں نے نصب پڑھا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف لے کر آدم علیہ السلام اور اندر تصور میں نے یہ ایکشن ہوتا ہے مراسیوں کا دے رہے آواز تو وہاں تو پولیس اور شرطہ تو میں نے تصور میں یہ نقشہ بنایا دے رہے آواز سرداریاں قائم یا رسول اللہ تھوڑے دے رہے علی دے رہے حسن حسین دے رہے آباد 3-4 سال پہلے میں ہارون آباد گیا وہاں میرا بیان تھا تو مغرب کی نماز کے انتظار میں بیٹھے ہوئے تھے نماز کے بعد بیان تھا ایک شخص میرے پاس آیا کہ یہ میرا نام حیدر شاہ ہے میں نے کہا آپ سید ہیں کہا جی کہ میں نے چند دن پہلے خواب دیکھا ہے کہ ایک بہت بڑا مجمع ہے اور لوگ جمع ہیں میں ان سے پوچھتا ہوں یہ مجمع کیسا ہے تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ یہاں امام حسین علیہ السلام موجود ہیں اور لوگ ان کو مل رہے ہیں تو کہا میں مجمع کو چیرتا ہوا وہاں جاتا ہوں اور میں کہتا ہوں السلام علیکم یا امام تو آپ سلام کا جواب دے کر فرماتے ہیں کہ طارق جمیل سے کہو ہم نے تمہیں اپنا صدیق مراسی بنایا آئیو اللہ کے رسول کے مراسی بن جاؤ لوگوں میں نہ وفا ہے نہ پاؤ گے وفا تم نہ دیکھو گے ہرگز کسی میں زمانہ وہ ایسا عجیب آ رہا اللہ کے نبی کی غلامی سیکھ لو پھر چاہے حکومت کرو سیاست کرو زراعت کرو تجارت کرو نوکری کرو ریڑھی لگاؤ یہ جہاز اڑاؤ اگر غلامی رسول ہے اور آپ قیامت کے دن یہ ثابت کرنے میں کامیاب ہو گئے کہ یا رسول اللہ میں آپ کے در کا غلام رہا ہوں تو پھر کامیابی قدم چومے گی اللہ محبت سے بلائے محبوب اپنے ہاتھوں سے جام کوثر پہ لائے یعنی جو جھمیلوں میں مر گئے یہ پروجیکٹ بن گیا ہے یہ بن رہا ہے یہ پروسیس میں ہے انہی چکروں میں رہے اس کو گرانا اس کو گرانا اس کی ٹانگ کھینچ اس کی ٹانگ کھینچ حرام کمانا حلال کمانا جھوٹ سے کمانا دھوکے سے کمانا فراڈ سے کمانا رشوت دے کے اپنے نظام چلانا جو اس وقت میرے بازار میں ہو رہا اس طرح موت آ گئی تو بڑے خطرے کی بات موت تو آنی ہے اگر صاحب کا نام کیا ہے اللہ کے ظفر صاحب کی والدہ فوت ہوئی بڑی عمر میں فوت ہوئی ہوں گی ماشاءاللہ کافی عمر کے ہیں میرے نبی کی عمر صرف 6 سال تھی جب ان کی والدہ کا انتقال اور میں نے دنیا کو 2 دفعہ ایسے دیکھا ہے 2 دفعہ یہ پوری دنیا میں ایسے گھوما ہوں تبلیغ کے سلسلے جو سفر جو کیفیت میری حضرت آمنہ کی قبر پر تھی ساری زندگی میں وہ کیفیت نہیں محسوس کرتا سورج ڈوب رہا تھا سوگوار سب موسم بنا ہوا تھا اور ایک کالے پہاڑ کے اوپر میرے نبی کی ماں کی قبر اور چوروں طرف کالے پہاڑ تو میں نے ایسے دیکھا کسی انسان کا گزر نہیں یہ سن 2000 کی بات 2000 کے بعد کی بات کسی انسان کا گزر نہیں تو مجھے خیال آیا کہ آج سے 1400 سال پہلے اپنے محبوب ترین ہستی کی ماں کو یہاں موت 4 دن مدینے روک لیتے تو مدینے میں موت آ جاتی نانکے سنبھال لیتے 4 دن بعد موت آتی تو مکے پہنچ کے دادکے سنبھال لیتے 6 برس کا بچہ کاش کبھی آپ وہاں جائیں اتنے سجے ہوئے حال میں وہ نقشہ کیسے بیان کروں جو میں اپنی آنکھوں سے دیکھ کر آیا وہ ماں کو لپٹ رہے ہیں اور بلانا چاہتے ہیں وہ خاموش ہے 25 برس کی عمر میں میری نبی کی والدہ فوت ہوئی حضرت ام ایمن باندی ساتھ تھی انہوں نے پتھر جوڑ کے کر کے ان کو کور کر دیا ان کی ڈیڈ باڈی کو پہاڑ سے ادھرے نیچے 50-60 فٹ کا پہاڑ ہے وہ جس پر ہم چڑھے وہ پہاڑ سے نیچے اترے تو اپنی ام ایمن آپ کے باپ کی باندھی تھی اور انہوں نے آپ کو دودھ پلایا حضرت حلیمہ سعدیہ نے کے ساتھ والدہ حلیمہ سعدیہ کے علاوہ 6 عورتوں نے آپ کو دودھ پلایا ہے 8 عورتوں کا آپ نے دودھ پیا اس میں ام ایمن بھی ہیں تو وہ ان کو لے کے نیچے اترے اونٹنے نیچے ہے تو بیٹھنے لگی تو ہاتھ چھڑایا بھاگے اور
پہاڑ پہ چڑھ گئے. ہم وہ تو لے جاتے معصوم تھے، بچے جلدی سے چڑھ گئے. یہ پھر نزلہ لگا کے سانی عمر کی تھی، یہ پیچھے چڑھی تو دیکھا کمر کو لپٹے ہوئے ایسے پڑے تھے، ایسے پتھروں کو سینے سے لگایا ہوا تھا اور رو رہے تھے اور کہہ رہے تھے ماں جی آپ کے سوا تو میرا کوئی نہ تھا، وہ اتنا بولا مجھے بالا چھوڑ تھا، کے وہ آپ کہاں دیکھتا چلے. تھا، بڑے اس خوفناک ویرانے میں اللہ نے اپنے حبیب کی ماں کو اٹھایا. اور پھر کوئی 52 سال بعد آپ حج کے لیے نکلے. جب آپ ابوا کے قریب سے گزرے تو اونٹنی کو پہاڑوں میں موڑ دیا اور سیدھے ماں کی قبر پر پہنچے اور اونٹنی نیچے بٹھائی. اوپر گئے، ادھر سے دیکھ رہا تھا، گوڈے یوں اوپر اٹھائے، ہاتھ یہاں رکھا اور سر یہاں رکھا اور گھٹنوں میں سر رہے کہ گھنٹوں روتے رہے. آپ کی داڑھی تر اور آپ کا سینہ، آپ کا احرام پانی پانی ہو گیا. اوپر سے گرمی شدید، اپریل کا مہینہ تھا. ماں کی قبر کے سرانے بیٹھ کے روتے ہی رہے، روتے ہی رہے، روتے ہی رہے. اس کے بعد آپ نے کہا آج رات میں ادھر اپنی ماں کے پاس گزاروں گا. وہاں 15 آدمی نہیں بیٹھ سکتے، وہاں 1.5 لاکھ کہاں بیٹھتے. وہ آگے چلے گئے جہاں ابوا بستی میں قیام کا انتظام تھا. آپ کے ساتھ آپ کے قریبی ساتھی صحابہ وہ ساتھ رہے. رات اپنے ماں کے پاس گزارا اور پھر ایک موقع پر اس بات کا اظہار کیا، کاش اگر میری ماں زندہ ہوتی اور میں عشاء کی نماز کے لیے سورۃ فاتحہ شروع کر چکا ہوتا اور میرے حجرے سے آواز آتی محمد، تو میں نماز توڑ کے کہتا جی ماں جن کی زندہ ہیں قدر کر لو، یہ مر گئی تو پھر دعائیں دینے والا کوئی نہیں ہوگا، یہ مر گئی تو تمہارے لیے دروازہ کھول کے رکھنے والا کوئی نہیں ہوگا، یہ مر گئی تو تمہارے لیے تڑپ تڑپ کے ہچکیاں لے کر اللہ سے مانگنے والا کوئی نہیں ہوگا، یہ مر گئی تو اللہ کی راہ. اب موسیٰ علیہ السلام کی والدہ فوت ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے کہا موسیٰ اب سنبھل کے آیا کر، تجھے دعائیں دینے والی چلی گئی ہے. کلی 5 بڑے نبیوں میں ایک نبی ہے موسیٰ علیہ السلام. تو بھائیو میرے نبی نے خوبصورت شریعت دی ہے، کوئی مشکل نہیں. 5 فرائض ہیں، 5 نمازیں ہیں، کیا مشکل؟ سال کے روزے ہیں، بیمار ہو تو معاف ہے، سبحان اللہ. صحت ہو جائے تو رکھ لینا، سفر میں ہو تو صحت کے ساتھ بھی معاف ہے، گھر جا کے رکھ لینا. زکوٰۃ ہے تو 2.5% کتنے پیسے بنتے ہیں؟ کتنی معمولی سی رقم ہے. موسیٰ علیہ السلام کی امت پہ 10% زکوٰۃ، 100 پہ 10 روپے، ہماری 100 پہ 2.5 روپے. اور پھر بھی مالدار لوگ بے شمار ہیں جو زکوٰۃ نہیں دیتے. حج زندگی میں ایک دفعہ فرض ہے اور 5 دن کی بندگی ہے بس، باقی تو سفر کی وجہ سے. اس کے ساتھ ایک حدیث صرف سنو. اب یہاں سیاستدان بھی بیٹھے ہیں اور دوسرے دوست احباب تاجر بھی، ہر برادری کے لوگ بیٹھے ہیں. ایک حدیث سب کے لیے، میرے لیے، ان مستورات کے لیے. فرائض کے بعد 5 نمازیں، سال کے روزے، اور کتنی چھوٹ، صرف نماز میں چھوٹ کوئی نہیں دی. اگر چھوٹ ہوتی تو کربلا میں حسین کو ہوتی. انہوں نے بھی کہا سر تو کٹے گا، نماز نہیں چھوٹی. نماز کا وقت آیا تو آپ نے ایسے سورج کو دیکھا وہ ڈھل گیا تھا تو آپ نے زہیر کو بلایا. آپ کے رائٹ سائڈ پہ ایک سردار تھے جو لڑ رہے تھے، ان کو بلا کر کہا شمر سے کہو میں نماز پڑھن دے. تو زہیر علیہ السلام نے آگے بڑھ کر شمر سے کہا نماز پڑھن دے با بعد کر لے گا جی جو کرنا ہے. تو عمران بن حسین ایک کوفی لشکر میں تھا، اس نے کہا تمہاری تو نماز ہی نہیں قبول، تم نے پڑھ کے کیا کرنا. تو اس پر انہوں نے کہا لعنت ہو تیری آل سے، آل رسول کی قبول نہیں اور تمہاری قبول ہے. اور پھر انہوں نے واپس اعتراض کیا کہ وہ نماز کے لیے تلواریں نہیں روکیں گے. ہم نے کہا ہم سجدہ نہیں روکیں گے، آدھے نماز پڑھو آدھے جنگ کرو. پھر ان آدھوں سے کہا تم جنگ پہ آؤ، ان سے کہا تم نماز پڑھو. نماز نہیں چھوٹی، حالانکہ جنگ سے پہلے نیند آ گئی، اتنا اطمینان کہ نیند آ گئی. وہ کسی کو ویسے ہی کہہ دے کہ یہ آپ کو سٹینڈ پڑھنا ہے تو وہ ادھی حیاتی تو اسے مبین. تو موت سامنے کھڑی ہوئی ہے، 72 آدمی ہیں سامنے، اتنا بڑا لشکر ہے، کب تک لڑیں گے؟ نیند آ گئی، اتنا سکون ہے. آنکھ کھلی تو ہنسنے لگے. تو بہن زینب نے پوچھا اے حسن دی کڑی جائے، موت سر پہ آئی. فرمایا
زینب اللہ کے نبی خواب میں ملے اور فرمایا کہ بیٹا میں آ گیا ہوں لینے کے لیے. تو یہ کہتے جو بس ہمیں تو لینے اللہ کا نبی آ گیا, نانا بھی ہے نبی بھی ہے, اڑ کے سجدہ کرتے ہوئے آپ نے نماز نہیں چھوڑی. زیر خنجر یہ پیغام سنایا, بھی اذان ہے کبھی یورپ کے کلیساؤں, کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں, شانوں کھنن ججتی تھی جہانداروں کی, کلمہ پڑھتے تھے ہم چھاؤں میں تلواروں, تجھ سے سرکش ہوا کوئی تو بگڑ جاتے تھے, تیغ کیا چیز ہے ہم توپ سے لڑ جاتے تھے, نقش توحید کا ہر دل پہ بٹھایا ہم نے, زیر خنجر بھی یہ پیغام سنایا. حقیقت پہچانا دوستو, ایمان سے اتنا دل روتا ہے جب میں اشتہار پڑھتا ہوں, ہم فلاں کو فلاں چیز بننے پر مبارکباد پیش کرتے ہیں, فلاں کو انصاری بننے پر مبارکباد پیش کرتے ہیں. اتنی چھوٹی چھوٹی چیزوں پر مبارکوں کے اشتہار لگے ہوئے ہیں. خدا کے بندو مبارک اس کو دو جس سے اللہ اس کا رسول راضی ہو. باقی جو فراڈ ہے, دھوکہ ہے, کچھ بھی نہیں. تو نماز کی کوئی چھوٹ نہیں, روزے میں چھوٹ ہے, زکوٰۃ پورے سال میں ہے, جب چاہے دے دو, کوئی ٹائم مقرر نہیں, 1 سال کا ٹائم مقرر ہے. حج پوری زندگی کا ٹائم مقرر ہے, جب جا کے کر لو, وہ بھی جب پیسہ ہو. اس کے بعد 4 باتیں میں آپ سب سے کہتا ہوں, آپ سے بھی کہتا ہوں, صرف 4. کو 50 گلا نہیں دسن لگا, 4 گلا صرف. آپ نے فرمایا اربعن اذا کانت فیک ما ضرک ما فاتک من الدنیا. 4 باتیں مجھ سے لے لو, دنیا بھی تمہاری ہے, آخرت بھی تمہاری. ظفر بھائی 4 باتیں, ثناء اللہ بھائی 4 باتیں, 4 باتیں کا مجھ سے لے لو تو دنیا بھی تمہاری ہے, آخرت بھی تمہاری. صدق الحدیث, ہمیشہ سچ بولنا, کبھی جھوٹ نہ بولنا. حفظ امانت, ہمیشہ دیانتداری سے چلنا, کسی کو دھوکہ نہ دینا. حسن خلیقت, اخلاق اچھے رکھنا, خاص طور پر زبان کے بول کو میٹھا رکھنا. عفت فی طعمت, رزق حلال کمانا چاہے سوکھی روٹی ہو, حرام کی چوپڑی سے بہت بہتر ہے حلال کی خوشی. 4 باتیں دہراتا ہوں, ہم نے کہا 4 باتیں لے لو, فیصلہ آباد بھی تمہارا, آخرت بھی تمہاری. 4 باتیں. صدق حدیث, جھوٹ نہیں بولنا, سچ بولو. حفظ امانت, دھوکہ نہیں دینا, دیانتداری سے. میرے نبی نے فرمایا میرا امتی بشر ہے, انسان ہے, ہر گناہ کر سکتا ہے, 2 نہیں کرے گا, جھوٹ کبھی نہیں بولے گا, دھوکہ کبھی نہیں دے گا. اور تیسری بات فرمائی اخلاق اچھے, گالی گلوچ, غیبت, چغلی, شکایت, تانے. جو کسی نیک عورت پہ تہمت لگا دے, کتنے کیس عدالتوں میں چل رہے ہیں جھوٹے. جو کسی نیک عورت پہ تہمت لگا دے, پھر میرے نبی نے کہا 100 سال سجدے سے سر نہ اٹھائے تو بھی جہنم میں جائے, اگر توبہ نہ کی, اگر اس سے توبہ نہ کی اور اس خاتون سے معافی نہ مانگی تو 100 سال بھی مصلی پہ بیٹھا رہے, سجدے کرتا رہے, تو بھی جہنم میں جائے. زبان کا غلط استعمال اتنی بڑی بلا ہے. اور عفت فی طعمت, رزق حلال. سارے بھائی اس کی نیت کرتے ہیں. یہ تبلیغ کا کام بہت خوبصورت محنت ہے, کبھی اللہ موقع دیتے اس میں تھوڑا وقت لگائے کریں. آپ آپس میں مختلف لوگ بیٹھے ہوئے ہیں تو غصے میں آ جانا فطری چیز ہے, لیکن قطع تعلق کر لینا غیر فطری چیز. آپس میں قطع تعلق نہ کریں کسی وجہ سے بھی قطع. اور آخری بات یہ ہے کہ دیکھو میں یہ جولی پھیلا گیا, مجھے 21 سال ہو گئے یہ مضمون بیان کرتے ہوئے کہ اللہ کے واسطے امت بنو, دیوبندی بریلوی نہ بنو, شیعہ سنی نہ بنو, وہابی اور سنی نہ بنو, مسلمان بنو, اللہ کے واسطے مسلمان. میں پوری دنیا میں پڑھتا ہوں, جو مجھ سے پوچھتے ہیں کیا تم, آئی ایم مسلم, آگے میرا کوئی ایتھے ہونا تھا, کبھی میں دیوبندی بن جانا, کبھی بریلوی بن جانا, کبھی شیعہ بن جانا, کبھی سنی بن جانا, کبھی اہل حدیث بن جانا. یہ ہمارے جھوٹے تعارف ہیں, اور یہ تعارف ہمیں لے ڈوبیں گے, برباد کر دیں گے. مسلم بھائی ہم مسلمان ہیں. قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ آپ کا مسلک کیا ہے, اور فرمایا جو میرے نبی کا تھا وہی میرا, بس اس کے علاوہ مجھے کچھ, جو میرے نبی کا تھا وہی میرا.